بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلے تو ملک میں آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور وہ خبر اس لحاظ سے ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ویسے تو موت اٹل ہے، حقیقت ہے اور کسی کی بھی آ سکتی ہے، تو وہ بہت کچھ سوالات چھوڑ گئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے۔ ویسے تو ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیشہ دو آراء رہی تھی، اور وہ خود بھی اس کو انجوائے کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کے اوپر طبع آزمائی ہوتے رہتی تھی، لوگ ان کی تعریفیں بھی کرتے تھے، ان کا بہت بڑا فین کلب تھا، بہت بڑی فالوئنگ تھی، اور تنقید کرنے والے لوگ بھی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے تنقید بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ وقت جو ہے نا اس میں تو نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، نہ یہ کبھی کی جانی چاہیے تھی۔ ایک چیز جو ہے وہ یہاں بہت اہم ہے، اور وہ میں جو ویلاگ کرا رہا تھا تو خبر آ رہی تھی کہ ان کے گھر والوں نے، اہل خانہ نے ان کے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا، ان کا پوسٹ مارٹم ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور کم از کم ان کی موت کے اسباب معلوم ہونے چاہیے، جبکہ ان کے فیملی کے ساتھ بھی تعلقات جو تھے کشیدہ تھے۔ بعد از خرابی یا بعد کوئی واویلا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کر کے ان کی موت کی وجوہات جو ہے نا پوری اسرٹین کر کے، اور پھر اس کیس کو کلوز کر دینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں کوئی غلط کاری نہیں ہوئی تو پھر اس کو ڈسکشن میں نہیں آنی چاہیے، ان کی تعریفیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ جو کلمہ گو ہے جو بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول کرے، اور اس کی نیکی کے بدلے اس کی ہماری جو کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کرے اور درگزر کرے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا جو موضوع اس لیے ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ جس گرداب میں ہیں، اس میں عمران خان صاحب جو ہے ایک ویسل بلور کا کام دے رہے ہیں، یا کم از کم ان کو اس حالات کی سنگینی کا پہ بڑی تشویش بھی ہے، اور پچھلے چند دنوں سے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب ان کے اوپر میں کوئی بات کروں، ان کی آج بھی ایک پریس کانفرنس آ رہی تھی جو انہوں نے جو اب سروے آ رہے ہیں، تو اس وقت جو ان کی جو تشویش ہے جی پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا، اس سے تو کوئی غرض نہیں کہ عمران خان صاحب وہ کیا فرما رہے ہیں یا کیا نہیں فرما رہے۔ اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے، جب آپ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیڑے نکالیں، کوئی حرج نہیں، نکالنے بھی چاہیے۔ سیاست کے اندر ویسے تو سچ کم ہی بولا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی کم سے کم جو ہے ضرورت پیش آئے، اور وہ صرف ایک تھوڑا سا مبالغہ آرائی کر کے اپنے حق میں آپ اس کو ڈھالیں۔ لیکن جب آپ سارا اپنا بیانیہ جو ہے وہ 100% جھوٹ کے اوپر بنائیں اور جھوٹ کے اوپر اس کو عام کریں، اب ان کو حکومت سے ہٹائے جانے کا ایک بہت صدمہ ہے اور بہت غم و غصہ ہے۔ اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کی زندگی گزاری ہے تو ان کو چیزوں کو جو ایڈورس کنڈیشنز ہیں ان کو فیس کرنے میں، اور خصوص سیاست میں آنے کے بعد تو بندے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ ساماں میرا خیال ہے ان میں کیپیسٹی نہیں تھی، کیونکہ ان کے اندر جو نفسیاتی ہیجان پیدا ہوا ہے وہ ان کی اپنی شخصیت کے لیے برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ میں کوئی مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن عامر لیاقت جو ہے اسی پریشر کو نہیں لے سکے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور یہ عمران خان سے بھی اسی پریشر کو نہیں لے پا رہے، اور اس لیے وہ آئے دن جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت جو کہ انہوں نے ایک غلط بات کر کے اور غلط بیانی کر کے جو حاصل کی، اسی حقانیت کے بارے میں قطعی نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ ہے، اس سے پہلے ہی عمران خان سے کی مقبولیت جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ڈنٹ پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کے اندر جو ہے متضاد باتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو پہلی تو یہ بات سمجھنی ہونی چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے وہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھائی ہے، اور اس کو وہ یہ کہیں کہ جی میں یہ اٹھائی بھی ہے، اور اس کو جب میں کہوں کہ میں نے اٹھائی ہے تو آپ اس کو مان لیں، جب میں کہوں کہ نہیں میں نے مطلب نہیں ہے تو آپ اس کو دوسری طرح بھی مان لیں۔ یہ اس لیے کہ میرے موضوع کا یہ بالکل یہ جو کور ایشو ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت جو بدزبانی کی ہے، اس بدزبانی کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 4-5 مہینے سے پاکستان کی افواج کو سوشل میڈیا پہ
اور مین اسٹریم میڈیا پر پھر اپنی تقریروں میں موضوع بنا کے اور جو گندی زبان استعمال کی ہے اور خصوصاً جناب باجوہ کو ٹارگٹ کر کے اور اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر آج کے دن تازہ ترین وہ ان کے اوپر جتنا ان کے خلاف ایک کیمپین چلی ہوئی ہے وہ آج بھی آ رہی ہے، اسی طریقے سے آ رہی ہے، اور اس میں ان کا بہت ہی ایک بلو دا بیلٹ تو چھوڑیں سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اندر بھی میں کمنٹ دیتا جو اس پہ وہ ناز کرتے ہیں، وہ اتراتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میرا فخر ہے، پورے پچھلے 8-10 سال سے 1.5 سال پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ شروع میں جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اور یہ SMS ہوتا تھا، اس وقت زیادہ ہوتا تھا 2010 میں 9 میں 11 میں، تو جب یہ کسی کو ان کا تحریک انصاف کی یوتھ اور ڈاکٹر علوی کا جو بیٹا ہے یہ اس کو کنٹرول کرتا تھا، گالیاں دیتے تھے، اور عطا اللہ قاسمی صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا یار مجھے بڑے گندے SMS آتے ہیں، اس وقت چونکہ نمبر سے آتے تھے تو کیسز بھی ہو سکتے تھے اور ہو بھی جاتے تھے، تو میں نے عمران کو کہا کہ یہ چیز جو ہے بہت برا کلچر ڈیولپ کرے گی، پہلے ہم الطاف حسین کے کلچر کو ابھی تک اس سے نبرد آزمانی ہو پائے، ایک پاپولر لیڈر اب جو کام کرتا ہے اس کے فالوور جو ہے اس کو ڈبل ٹرپل کر کے کر لیتے ہیں، تو عمران خان صاحب ہنسنے لگ گئے، ساتھ انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں لوگوں کا ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ تو ایگزیکٹلی نہیں کہا کہ ان کا وہ ڈیزرو یہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی قابو میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پائے گئے۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اکیلے میں تو ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے، میرے سامنے تھوڑا بہت ان کو کچھ جھجک تھی، وہ اتنا زیادہ نہیں بولے۔ آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کل پرسوں 3-4 دن سے انہوں نے تھوڑا ٹرن لیا، اور انہوں نے کل جو گزر گیا اس کو ایک بڑی زبردست بات کی، اور وہ چونکہ میرے ویلاگ کی بات آئی تھی تو اس سے میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکا۔ اس نے کہا جی جو سازش ہے دو چیزوں کے خلاف ہوئی ہے، ایک تو بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا فوج، اس کے خلاف، اور ایک تحریک انصاف جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہیں، کیونکہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا فوج کے خلاف سازش میں ان کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ جو ہے وہ پہلے یہ بات کہہ چکے، ان کے اپنے منہ کی بات ہے، وہ بھی فوج کے خلاف سازش میں حصہ ہیں جو پرائیویٹ محفلوں میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں آج کل، یا اب انہوں نے سٹینڈ چینج کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو مقبول ترین پارٹی بنانے کا، تو وہ بھی جو کچھ ہے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں اس پیرائے میں ہیں کہ جو انہوں نے پچھلے جب سے 26 مئی کو انہوں نے دھرنا ختم کیا تھا، یا دھرنا ان سے نہیں ہو پایا تھا، یا لانگ مارچ نہیں ہو پایا تھا، ناکام ہوا تھا، اس کے بعد سے وہ ان کے اندر ایک تھوڑی سی امن آتشی آ چکی ہے، اور پاکستانی فوج کے بارے میں انہوں نے رویہ تبدیل کیا ہوا ہے۔ اب اس میں تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے بتاؤں گا کہ آیا اس رویہ جو ان کا تبدیل ہوا ہے اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جو اصل واردات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب ہوں یا فواد چوہدری صاحب ہوں، ایک عرصے سے وہ ایک زوم اینی باتیں کر کے عمران خان صاحب کو امبیرس کر رہے تھے۔ پرسوں شیخ رشید صاحب کا ایک چینل 24 کے اوپر انٹرویو آیا جس کے اندر انہوں نے کمال کی باتیں کی۔ اس نے کہا جی مجھے تو 4 مہینے پہلے آئی بی نے، جو کہ ان کے نیچے تھی وزیر داخلہ کی حیثیت سے، نے مجھے رپورٹ بتا دی تھی کہ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ فواد چوہدری صاحب اس سے پہلے 2-3 مہینے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر جو ہے چونکہ فوج کی سپورٹ ہمیں نہیں رہی تو ہماری حکومت کا جانا بن گیا۔ عمران خان صاحب نے پھر اس کو یہ ٹرانسلیٹ کیا کہ اس نے اس کو امریکہ کی سازش کرا کے ان کو میر جعفر اور میر صادق گنوایا کہ انہیں عمران خان صاحب کی ہے بے حرمتی کی ہے۔ اب اس میں پیرائے میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے نالائقوں کو، کرپٹ کو، چوروں کو بٹھا دیا، اور یہ جو ہے یہ ہینڈلرز تھے، میر جعفر تھے، انہوں نے یہ کام کیا، اسٹوجز کو بٹھا دیا آگے۔ آج بھی یہی فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے آگے اپنے آپ کو پھر NRO دیا، یہ مشرف کے وقت میں بھی دیا تھا۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی مثال آپ ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 2008 اور 2007 میں جب NRO دیا تو عمران خان صاحب اور نواز شریف اپنی سیاست یوں کر چکے تھے۔ جب نواز شریف پاکستان آ رہے تھے، ابھی سعودی عربیہ سے جہاز میں نہیں بیٹھے تھے اور مشورے کر رہے تھے کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، کوئی 25 اور 26 نومبر 2007 کو کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی، تو اسی دن نواز شریف صاحب نے ایک دن پہلے آئے تو عمران خان صاحب سے وہاں پہ ریاض سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے، اور ساتھ وہ یہ تھے کہ یہ آگے میں بتاؤں گا کہ کاغذات جمع کرانے یا نہیں کرانے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے، عمران خان سے وہ کہتے رہے کہ اب نہ کریں،
کیونکہ عمران خان صاحب کی وجوہات کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے بہانہ یہی کیا کہ جی چودھری افتخار جو ہے چونکہ بحال نہیں ہوئے تو میں نے نہیں کرائے۔ آخری میٹنگ ہوئی تھی میرا خیال میں کوئی 28 دسمبر کو بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد 29 دسمبر کو، جس میں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے یا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، یا اس سے پہلے بھی شاید ایک میٹنگ ہوئی تھی، تب یہ پیچھے ہٹے۔ تو اس لیے یہ کہنا جی کہ این آر او اس وقت مشرف کا جب ہوا تھا تو حضور آپ اس وقت دل و جان سے ساتھ تھے، لیکن جو عمران خان صاحب کو کیا کیا جائے، وہ ہر بات کہتے ہیں۔ مثلا اپنے وقت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے حکومت مل گئی لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہتے تھے ہماری ساری تیاری ہے، سب کر کے بیٹھے ہیں، جب مل گئی تو کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا مجھے نہیں پتہ چلا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ان کے دور میں کیا تھا، اور اس کے بعد جب ان کو حکومت ملی تو پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی تھی، اور جب یہ چھوڑ دے پاکستانی اکانومی کہاں کھڑی تھی۔ میں تب بھی کہتا ہوں کہ نہ اس وقت کو پاکستان کی اکانومی کی وجہ تھی نہ آج وجہ، اس وقت بھی جو وجہ آپ کو لانے والی وجہ تھی وہی آپ کو ہٹانے والی وجہ بنی ہے۔ نہ اس وقت وہ سازش اس طرح کی تھی نہ اب اس سازش ہے، ایک ہی سازشی تھا، ایک ہی تھا اسٹیبلشمنٹ کی کہ دل سے نواز شریف وغیرہ اتر گئے تو انہوں نے ان کو پاکستان کا غدار بھی بنا دیا، چور بھی بنا دیا۔ اب آپ ان کے دل سے اتر گئے تو آپ نے پاکستان کا غدار بھی بننا ہے اور آپ نے چور بھی بننا ہے۔ پھر جب یہی ٹی وی اور یہی صابر شاکر اور یہی بھٹی اور یہی سارے لوگ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوں گے اور یہی گواہی دیں گے تو لوگ ماننے کی بھی صحیح۔ جب اے آر وہی گواہی دے گا کہ عمران خان کرپٹ ہے تو کون نہیں مانے گا؟ تو عمران خان صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس ایجنڈا نہیں تھا، تیاری نہیں تھی، وہ تو پاکستان جہاں پہنچا ہے وہ آخر میں شیخ رشید صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا ہم نے یہ باریت بھی اس لیے بچائی تھی تاکہ کوئی بعد میں حکومت نہ کر سکے جب ہمیں پتہ چل گیا ہم نہیں آ رہے۔ تو دو تین چیزیں ثابت ہو گئی کہ بیرونی سازش جو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور ہر ایک کو پتہ ہے، کم از کم عمران خان صاحب کے شہر سے جو بندے باہر ہیں وہ تو 100% جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سازش نہیں۔ عمران خان صاحب کا ادارے کے ساتھ جب دل اتر گیا، مجھے تحریک انصاف والوں نے پوچھا تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے کہ ہماری حکومت 2022 میں رہ جائے گی یا نہیں رہ جائے گی۔ میں نے کہا اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہیں تو رہ جائے گی، اگر نہیں ٹھیک تو نہیں رہ جائے گی۔ اب اگر نہیں رہی تو مطلب ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ اب عمران خان صاحب درمیان میں گالیاں دیتے تھے، پھر سب پیچھے بندہ بھیج دیتے تھے۔ شامد قریشی نے بالکل صحیح کہا، اور یہی ان کی لینگویج ان کے بارے میں جب بہت سے تحریک انصاف والوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو کہ گیٹ نمبر 4 کی بھی ملازمت کرتی ہے کہ یہ پاگل خان ہے، یہ بھی کل پتہ چلا، رانا ثناءاللہ نے حلفاً کہا کہ شامد قریشی نے مجھے کہی ہے۔ تو اس سے آپ کا جو سی وی ہے، آپ کے جو کریڈینشیل ہے، آپ کا جو بایو ڈاٹا ہے، وہ تو ہو گیا مستحق عمران خان۔ اور یہ پتہ چل گیا، ان کو تو پہلے سے پتہ تھا، اب پبلک کے اندر وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ اس پاکستان کو تباہ کرنے میں اور اس کے راز افشا کرنے میں آپ نے کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں چھوڑا، صرف اس لیے آپ کا خیال تھا کہ یہ شاید میرا روب چل جائے گا اور یہ لوگ میرے سامنے میرے پاؤں پکڑ لیں گے یا میرے ساتھ سمجھوتا کریں گے۔ وہ تو ہو گیا بیک فائر۔ اب آپ جا کے پیچھے سے ان کو آپ پیغام بھجوا رہے ہیں، باجوہ صاحب سے ملنے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ میں نے فون بلاک کر دیا، نہیں، فون انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ان کے ہاں پتہ ہے کہ جی اصل میں وہاں پہ یہ بندوبست ہو رہا ہے کہ آپ کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کیا عوامل کیے جائیں تاکہ ملک بھی چلتا رہے، بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس بھی نہ آ جائے اور آپ بھی صف ہستی سے مٹ جائے۔ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، یہ لکھ دیں کہ 2022 میں آپ کے خلاف میڈیا ٹرائل ہوگا اور 99.9% سچائی پہ ہوگا۔ آپ کی دور میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کے اوپر ہوگا، آپ کے دور میں جو نااہلی ہے اس کے اوپر ہوگا، آپ کے دور میں جو پاکستان کو نقصان پہنچائے، جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے، جو پاکستان کے ایک خود مختاری کو نقصان پہنچائے، یہ اس کے بارے میں ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلے گا، جیسے کہ نواز شریف اور زرداری کے خلاف پچھلے 30-25 سال سے چل رہا ہے، اور جب ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس میں اب 3 شامل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے چوروں میں اب بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے کہ پہلے زرداری اکیلا تھا، پھر اس میں سے نواز شریف شامل ہوا اور پھر فضل الرحمان شامل ہوا، اب آپ شامل ہو گئے۔ یہ تو ایک بالکل حتمی بات ہے، اور اب آپ اپنے آپ کو کوالیفائڈ چور سمجھیں، کیونکہ جنہوں نے چور بنایا ہے انہوں نے آپ کو بھی بنانا ہے۔ ان کی اگر پہلی بات سچ ثابت ہو رہی ہے تو آپ والی بات بھی سچ ثابت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بالکل تسلی سے کرنا ہے کہ باجوہ صاحب نے کوئی سزا آپ کو نہیں دینی۔
آپ کو سزا جو دے گی وہ ایک رجیم چینج ہوگا 29 نومبر کے بعد۔ اس اگلے 6-8 مہینے میں آپ کی سیاست کو اور آپ کے جھوٹوں کو اسی طریقے تستہزام کیا جائے گا۔ ان کے جتنے بندے ہیں یہ سارے آپ کے خلاف وعدہ معاہدہ ہیں، گوگی آپا سے لے کے شیخ رشید سے لے کے فواد چودھری سے لے کے شاہد قریشی سے لے کے ایستا یہی بتائیں گے۔ شاہد قریشی بتائے گا کہ وہ لیٹر میں نے بنایا ہے، پھر آپ بتائیں گے کہ یہ کس امریکی نے ڈونلڈ لو کے لیٹر کی سازش کی ہے، یہ اس مراسلے کو میں نے اس سائفر کو ڈی سائفر کیا ہے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہونے والی ہیں۔ آپ کے خلاف یہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ جو میرے بظاہر آج الیکشن ہو جائیں تو آپ کو ایڈوانٹیج حاصل ہے اگر آپ پارٹی اکیلے الیکشن لڑیں۔ کل سروے آیا ہے جس میں آپ اکیلے 29% ہے، مسلم لیگ 25% ہے، لیکن ساری پارٹیاں ملا کے وہ کوئی 40% سے زیادہ ہیں، وہ آپ سے بہت آگے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے نہیں ہے، آپ اکیلے لڑیں تو آپ جیت جائیں گے، فرض کیا تو یہ موقع آپ کو کبھی نہیں ملنا۔ خصوصاً 19 سیٹیں یہی آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے ایک سیٹ بھی آپ کو نہیں جیتنے دینی۔ اور پھر یہ حمزہ کی عام حالات میں شاید جو سیٹ تھی وہ اگر آپ نہ لڑتے تو پرویز الہی کو یہ انہی کا پروجیکٹ تھا کہ وہ حمزہ کو نہ دیتے، پرویز الہی صاحب کو دے دیتے۔ اب آپ نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ اب حمزہ کے ساتھ بھی وہ گزارا کرنا ہے اور شہباز شریف صاحب کو بھی کامیاب کرانا ہے، اور اس کے لیے ان کو بڑے جتن کرنے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ہر وقت پاکستان کو تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں، خراب کرنے میں مستعد ہے۔ آپ کی جو کیمپین ہے میں آپ کو کہتا ہوں بغیر جانے، اور یہ جو قسم تصوراتی نہیں لینی چاہیے لیکن میں صرف سمبولک لے رہا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ کی کیمپین کے پیچھے جو آپ چلا رہے ہیں امریکہ اور بھارتی لابی جو ہے مؤثر ہے، اور آپ کو طریقے سے فائنانس بھی کریں گے، آپ کو میڈیا کوریج بھی دیں گے۔ یہاں نہیں ملے گی تو آپ کو CNN دے گا، آپ کو برٹش میڈیا دے گا، آپ کو انڈین میڈیا دے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو وہ آپ کے کس کام آتا ہے، پہلوں کے کیا کام آیا، یہ بات کی بات ہے۔ آخری بات صرف یہ ہے کہ آپ کی یہ آخری کوشش ہے کہ باجوہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے، جو کہ آپ کی نہیں ہونی۔ اور جو میں پہلے کہتا تھا کہ ڈائز کاسٹ، آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ہونی نے ہو کے رہنا ہے اور آپ کی حکومت نے جانا ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائز کاسٹ عمران خان صاحب، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی، لیکن آپ کی سیاست جو ہے وہ 3 سے 6 مہینے کے بعد اس کا تقریباً نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ریٹائرڈ جرنیل جن کو آپ اپنی مدد کے لیے سب کو باہر کے لائے ہیں، جنہوں نے جناب باجوہ صاحب کو جو برا بھلا کہنا تھا کہہ دیا، آپ نے وہ سارا اپنا منیشن، جو پستول تھا، جو بندوق تھی، جو گلیل تھی، جو توپ تھی، جو بم تھا، وہ سارے آپ نے اسٹیبلشمنٹ چلا دیے، اپنے سارے کچھ جنرل ریٹائرڈ فوجیوں کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اب ہے ان کے ریٹرن کا ٹائم، جو کہ کافی عرصے سے شروع ہے، لیکن اب اس کو آپ دیکھیں گے پہلے زیر زمین تھا، اب زمین سے اوپر سب آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال یہ افسوسناک خبر ہے، اور کہ آپ کے لیے حالات جو ہیں ناممکن ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ آپ نے اپنے لیے خود کیا تجویز کر رکھا ہے۔ وما لنا الا البلاغ۔